بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الامر. یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 165 ہے اور جو بحث کتاب اللہ سے متعلق ہے اس کی 10ویں فصل ہے جو امر کے بیان میں ہے. امر کے لغوی معنی ہیں قائل کا دوسرے سے افعل کہنا. یہاں قائل سے مراد وہ قائل ہے، وہ کہنے والا ہے جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے سے کہے افعل یعنی تو کر. اور شریعت میں امر کے معنی ہیں الزام فعل کا تصرف کرنا غیر پر، یعنی دوسرے پر فعل کو لازم کرنے کا تصرف. یہاں بھی علی سبیل الاستعلاء ہی مراد ہے. تو جو کہا کہ الزام فعل کا تصرف اس سے نہیں خارج ہے، کیونکہ نہیں میں ترک فعل کا الزام ہوتا ہے، ترک فعل کو لازم کرنا ہوتا ہے، اور امر میں فعل لازم کرنا ہوتا ہے. اور علی الغیر کی قید سے نظر وغیرہ خارج ہے، اس لیے کہ نظر میں الزام فعل ہوتا ہے لیکن دوسرے پر نہیں بلکہ اپنی ذات پر. تو یہ رہا امر کا لغوی اور شرعی معنی. فرماتے ہیں الامر فی اللغت قول القائل لغیرہ افعل. امر لغت میں یعنی امر کے لغوی معنی قائل کا دوسرے سے افعل کہنا. وفی الشرع تصرف الزام الفعل علی الغیر. اور شرع میں امر کہتے ہیں فعل کے الزام کا تصرف دوسرے پر، یعنی دوسرے پر فعل کو لازم کرنے کا تصرف. وذکر بعض الائمۃ ان المراد بالامر یختص بهذه الصیغہ. اور بعض ائمہ نے ذکر کیا کہ امر کی مراد اسی صیغے کے ساتھ مختص ہے. امر کی مراد کیا ہے؟ وجوب. تو بعض ائمہ نے یہ فرمایا کہ امر کی مراد یعنی وجوب اسی صیغے کے ساتھ مختص ہے، دوسرے کسی صیغے سے اس کا ثبوت نہیں ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض ائمہ نے جو یہ بات کہی ہے وہ واقعے کے خلاف ہے، وہ درست نہیں ہے. اسی لیے اس پر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں 2 اعتراضات ذکر کیے ہیں. اس میں بعض ائمہ کی بات صحیح نہ ہونے پر جو انہوں نے ذکر کیا بات صحیح نہیں ہے. اس حوالے سے ایک اعتراض مصنف نے یہ ذکر کیا کہ اگر بعض ائمہ کے ذکر کردہ قول کا معنی یہ ہے کہ امر کی حقیقت مختص ہے اس صیغے کے ساتھ، اگر یہ معنی ہے جب تو بالکل صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی متکلم ہے ازل میں، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اسی طرح سے وہ اس کی جو صفات ہیں وہ بھی ازلی ہیں. تو اللہ تعالی متکلم ہے ازل میں ہمارے نزدیک، اور اس کا کلام امر ہے، نہیں ہے، اخبار ہے، استخبار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حکم بھی دیتا، الزام فعل بھی فرماتا ہے، الزام ترک فعل بھی فرماتا ہے، خبر بھی دیتا ہے، اور کسی سے بعض چیزوں کا سوال بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک ازل میں متکلم ہے اور اس کا کلام امر نہیں، اخبار استخبار کی صورت میں ہے. اور ان چیزوں کا وجود یا خاص افعال کا وجود ازل میں محال ہے.
اس لیے کہ یہ سارے صیغے، یہ سارے کلمے، یہ سارے حروف یہ حادث ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ازل میں متکلم ہے۔ جو اس کا کلام ازل میں ہے وہ ان صیغوں سے، ان حروف سے، ان کلمات سے پاک ہے۔ لہٰذا اس صیغے کے ساتھ امر کی مراد کو مختص بتانا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک اعتراض ہوا۔ وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ، اور بعض ائمہ نے ذکر فرمایا کہ امر کی مراد یعنی وجوب یہ مختص ہے اس صیغے کے ساتھ، یعنی صیغہ افعال کے ساتھ۔ یہ مراد، یہ وجوب اس صیغے کے علاوہ میں نہیں پایا جائے گا۔ اب اس پر اعتراض جو کیا گیا اس کا ذکر۔ وَاسْتَحَالَ أَن يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ، اور یہ چیز عقلاً محال ہے کہ اس کا معنی یہ ہو، یعنی بعض ائمہ نے جو ذکر کیا ہے اس کا معنی یہ ہو کہ امر کی حقیقت اس صیغے کے ساتھ مختص ہے۔ امر کی مراد اس صیغے کے ساتھ مختص ہے۔ اگر اس کا معنی یہ ہو کہ امر کی حقیقت اس صیغے کے ساتھ مختص ہے، جب تو یہ محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُتَكَلِّمٌ فِي الْأَزَلِ عِندَنَا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نزدیک ازل میں متکلم ہے۔ وَكَلَامُهُ أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَإِخْبَارٌ وَاسْتِخْبَارٌ، اور اس کا کلام ازل میں امر ہے، نہیں ہے، اخبار ہے، استخبار ہے۔ وَاسْتَحَالَ وُجُودُ هَذِهِ الصِّيغَةِ فِي الْأَزَلِ، اور ازل میں اس صیغے کا وجود محال ہے، اس لیے کہ یہ صیغہ حادث ہے، تو ازل میں یہ صیغہ ہوگا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ متکلم ہے، اس کا کلام امر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر کی حقیقت اس صیغے کے ساتھ مختص نہیں ہے، اس لیے کہ ازل میں امر تو پایا گیا لیکن یہ صیغہ نہیں پایا گیا، کیونکہ یہ صیغہ اس وقت تھا نہیں، یہ حادث ہے۔ یہ پہلا اعتراض ہوا۔ وَاسْتَحَالَ أَيْضًا أَن يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ لِلْآمِرِ يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر ان بعض ائمہ کے قول کا معنی یہ ہو کہ امر کی مراد عامر کے لیے مختص ہے اس صیغے کے ساتھ، امر کی جو مراد ہے یعنی وجوب یہ عامر کے لیے مختص ہے اس صیغے کے ساتھ، یعنی وجوب کا حصول اس صیغے کے بغیر نہیں ہوگا، تو یہ بھی محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ اس لیے کہ شارع کی مراد امر سے وہ وجوب فعل علی العبد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے امر کے ذریعہ بندے پر فعل کو واجب فرمایا، اور وجوب فعل علی العبد یہی ہمارے نزدیک ابتلا کا معنی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی بندے کو تکلیف دیتا ہے، مکلف بناتا ہے، اور اس کے ذریعہ ان کا امتحان لیتا ہے، انہیں آزماتا ہے، یہی معنی ابتلا ہمارے نزدیک ہے۔ تو جو امر سے شارع کی مراد ہے یعنی وجوب فعل علی العبد، یہ تو اس صیغے کے بغیر ثابت ہو چکی ہے، یعنی صیغہ افعال کے بغیر بھی یہ چیز ثابت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ان لوگوں پر بھی ایمان لانا واجب ہے جن تک دعوت نہیں پہنچی۔ تو ظاہر ہے کہ جن تک دعوت نہیں پہنچی تو دلیل سمعی کے بغیر ان پر ایمان لانا واجب ہوا، تو وجوب کا ثبوت ہوا بغیر صیغہ افعال کے۔ تو سمجھ میں آیا کہ امر سے جو شارع کی مراد ہے یعنی وجوب فعل علی العبد وہ اس صیغے کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ جس طرح سے عقائد میں یہ حال ہے کہ بغیر
بغیر اس کے کہ دعوت ان تک پہنچے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو احکام شرعیہ، فرعیہ، فقہیہ ہیں اس میں بھی افعال یہ لازم نہیں ہے، یعنی صیغہ افعال یہ لازم نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ بعض ائمہ کا جو قول ہے کہ امر کا جو معنی ہے، امر کی جو مراد ہے وہ اس صیغے کے ساتھ مختص ہے، اسے محمول کیا جائے اس بات پر کہ امر کی جو مراد ہے یہ اس صیغے کے ساتھ مختص ہے حق عبد میں، احکام شرعیہ فرعیہ میں، حق شارع میں نہیں اور عقائد کے حق میں نہیں۔ اب اس تعلق سے آگے تھوڑی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے جو دوسرا اعتراض ہے اس کا ترجمہ کر لیں۔ وَاسْتَحَالَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ لِلْآمِرِ يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ، اور یہ بھی محال ہے کہ بعض ائمہ کے قول کا معنی یہ ہو کہ امر کی مراد عامر کے لیے مختص ہے اس صیغے کے ساتھ۔ کیوں محال ہے یہ؟ فَإِنَّ الْمُرَادَ لِلشَّارِعِ بِالْأَمْرِ وُجُوبُ الْفِعْلِ عَلَى الْعَبْدِ، اس لیے کہ شارع کی مراد امر سے بندے پر فعل کا وجوب ہے۔ وَهُوَ مَعْنَى الْإِبْتِلَاءِ عِنْدَنَا، اور وجوب فعل یہ ہمارے نزدیک ابتلاء کا معنی ہے، یعنی وجوب کے ذریعہ مکلف بنانے، وجوب کا مکلف بنانا اور اس کے ذریعہ بندے کو آزمانا اور امتحان لینا ہے۔ تو جو وجوب فعل علی العبد یہ شارع کی مراد بالامر ہے، یہ ثابت ہو چکی ہے اس صیغے کے بغیر۔ فرماتے ہیں وقد ثبت الوجوب بدون هذه الصیغہ، اور وجوب فعل کا ثبوت ہو چکا ہے اس صیغے کے بغیر۔ جب ثبوت ہو چکا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ وجوب مخصوص نہیں ہے اس صیغے کے ساتھ۔ الیس انہ وجب الایمان علی من لم تبلغه الدعوی بدون ورود السمع، یہ استفہام تقریری ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں پر ایمان لانا واجب ہے جن تک دعوت نہیں پہنچی بغیر دلیل سمعی کے وارد ہوئے؟ یعنی وہاں کوئی دلیل سمعی نہیں ہے، جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتے ہیں، کھاڑیوں میں رہتے ہیں، جہاں پیغام نہیں پہنچا، دعوت نہیں پہنچی، تو ان پر بھی ایمان لانا واجب ہے، جبکہ ان کے لیے کوئی صیغہ افعال ہے ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وجوب فعل علی العبد یہ اس صیغے کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ لو لم يبعث اللہ تعالی رسولا لوجب علی العقلاء معرفته بعقولهم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی رسول کو مبعوث نہ فرماتا تب بھی عقلاء پر اس کی معرفت واجب ہوتی اپنی عقلوں کے ذریعہ، یعنی جو اصحاب عقول ہیں ان پر لازم ہوتا کہ عقلوں کے ذریعہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ اب معلوم ہو کہ دو صورتیں نکالی گئیں، دونوں صورتیں صحیح نہیں ہیں، محال ہیں۔ تو اب بعض ائمہ نے جو قول ذکر کیا ہے اسے کس پر محمول کیا جائے؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ فِي حَقِّ الْعَبْدِ فِي الشَّرْعِيَّاتِ، بعض ائمہ کے قول کو محمول کیا جائے اس بات پر کہ امر سے جو مراد ہے یہ مختص ہے اس صیغے کے ساتھ، یعنی صیغہ افعال کے ساتھ، حق عبد میں، حق شارع میں نہیں، اور شرعیات میں یعنی فقہیات میں، فروعیات میں، عقائد میں نہیں۔ حتی لا یکون فعل الرسول بمنزلۃ قولہ افعلوا، یہاں تک کہ رسول علیہ السلام کا فعل رسول علیہ السلام کے افعلوا کہنے کے درجے میں نہیں ہوتا ہے، یعنی سرکار نے جس کے تعلق سے افعال فرمایا یا افعلوا فرمایا
اس کا درجہ دوسرا ہے، اور سرکار نے جو عمل کیا اس کا درجہ دوسرا ہے۔ ولا یلزم اعتقاد الوجوب بہی، اور وجوب کا اعتقاد اس کے ذریعہ لازم نہیں آتا ہے، یعنی سرکار نے جو عمل کیا صرف عمل کی بنیاد پر اس کے وجوب کا اعتقاد لازم نہیں ہوتا۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ بہت سی جگہ متابعت تو ضروری ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں والمتابعت فی افعالہ علیہ السلام انما تجب عند المواظبۃ، اور نبی کریم علیہ والسلام کے افعال میں متابعت یہ واجب ہوتی ہے مواظبت کے وقت اور دلیل اختصاص کے انتفاع کے وقت، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال جو وجوب کے لیے ہوتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ یہ حضور کا فعل ہے واجب ہو گیا، بلکہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت فرمائی ہے اور کبھی اسے ترک نہیں کیا ہے۔ اگر ترک کرنا جائز ہوتا تو ضرور کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترک فرماتے بیان جواز کے لیے۔ تو گویا سرکار علیہ والسلام کا مواظبت فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب ہے، اور یہ چیز بھی ضروری ہوتی ہے کہ یہ دلیل اختصاص وہاں منتفی ہو، یعنی کوئی ایسی دلیل نہ ہو جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ فعل سرکار کے ساتھ خاص ہے۔ اگر یہ معلوم ہو گیا کہ یہ فعل سرکار کے ساتھ خاص ہے تو پھر وہ کسی دوسرے کے تعلق سے واجب نہیں ہو سکتا، وہ صرف سرکار ہی کے لیے ہوگا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ امر کی جو مراد ہے یعنی وجوب یہ حق عبد میں اور احکام شرعیہ فرعیہ میں مختص ہے اس صیغے کے ساتھ، یعنی صیغہ افعال کے ساتھ، چاہے یہ صراحتاً ہو صیغہ افعال یا التزاماً ہو۔ مثلا سرکار نے اس پر مواظبت فرمائی ہے، کبھی ترک نہیں فرمایا ہے، تو یہاں یہ مانا جائے گا کہ صیغہ افعال ہے التزاماً۔ تو یہ آپ کی جو پہلی فصل تھی امر کے بیان میں، تو یہ فصل نمبر 10 امر کے بیان میں یہ ختم ہوئی۔ اب اختلاف اس فصل میں کچھ ہے تو اس کا ذکر انشاءاللہ آپ کل سماعت کریں گے۔